ہمارے ساتھ ایک اور مہمان گرامی جناب محترم ڈاکٹر نوید الہی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حکومت پاکستان کے ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسیز کے ڈین ہیں اور اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ سر، آپ کی نصیحت آموز الفاظ کے لیے ہماری سماعتیں منتظر ہیں۔ پرتپاک استقبال کریں گے آپ نونہالان شہید پاکستان جناب محترم ڈاکٹر نوید الہی صاحب کا۔ محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، ڈاکٹر نبیل صاحب، پروفیسر ناصر بشیر صاحب، نونہال مقررین، بچوں، ان کے والدین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میری بساط ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ میری استطاعت ہے کہ میں دنیا کے معتبر ترین شخص کی اسوہ نور کے اوپر روشنی ڈالوں اور آفتاب روشن کو اپنی روشنی دکھاؤں، لیکن امتی کے ہونے کے ناطے میں اس سعادت اور اس اعزاز سے کیسے محروم رہ سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے صداقت اور امانت، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کے آپ دیکھیے کہ اوصاف تو ان گنت ہیں، سخاوت سے شجاعت تک، علم سے حلم تک بے شمار اوصاف ہیں، لیکن یہ جو صداقت اور امانت ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر نبوت کی عمارت بڑی مضبوطی سے کھڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی گھر، ان کا محلہ، شہر اور پھر بعد میں تمام عالم جانتا تھا کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس سے نبوت سے پہلے ہی لوگ ان کو امانت دار سمجھتے تھے اور امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب نبوت ہوئی اور پیغام، اللہ کا پیغام لے کے وہ نکلے، تو کیسے کوئی رد کر سکتا تھا کہ یہ شخص تو سچا شخص ہے، یہ کیسے غلط پیغام دے سکتا ہے؟ اور جو پیغام تھا وہ اللہ کی امانت تھی، اور انہوں نے وہ امانت لوگوں تک پہنچانی تھی جو انہوں نے تمام مصائب مشکلات کے باوجود من و عن لوگوں تک پہنچائی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دو جو اوصاف ہیں صداقت اور امانت کے، انہوں نے ہی پیغمبر کو اور پیغام کو قبولیت اور مقبولیت دی۔ تو میں اس موضوع کو چننے پر میں ہمدرد فاؤنڈیشن اور محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری اہم بات جو انہوں نے کی کہ آڈینس جو ہے، ٹارگٹ آڈینس سب سے اچھی چنی، وہ ہیں آپ لوگ جو بچے یہاں موجود ہیں۔ میں چونکہ جس ادارے سے منسلک ہوں وہ سرکاری ملازمین کی تربیت کرتے ہیں، تو جب بھی ان کی تربیت ہوتی ہے عام طور پہ پہلا ایک لیکچر دیا جاتا ہے ان کو ایتھکس ان گورننس، یعنی حکومت میں اخلاقیات کیسے رکھنی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سٹڈیز یہ کہہ رہی ہیں، ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ جو شخصیت ہے، جو بیسک عادات ہیں، وہ بچے کی 3 سے 8 سال تک پختہ ہو جاتی ہیں۔ جو تربیت گھر میں ہو گئی، جیسے ناصر صاحب نے ابھی یہ حوالہ دیا کہ آپ گھر میں ہیں، کہہ دیں کہ میں نہیں ہوں، تو یہ عادت وہیں پختہ ہو جائے گی۔ بعد میں ہم ان کو 30 40 سال 50 سال کی عمر میں لیکچر دیتے جائیں کہ ایتھکس اینڈ گورننس، وہ شاید اتنا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس پہ بھی میں مبارک پیش کرتا ہوں ہمدرد فاؤنڈیشن کو کہ انہوں نے بچوں کو یہاں بلایا۔ اصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو سمجھنا ہے اور اپنے کردار میں سمونا ہے۔ نونہال مقررین نے بہت ہی پر اثر باتیں کی ہیں اور انہوں نے تمام حوالے دیے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ دیکھیے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ اور ہماری عقیدت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو ہم نے ماننا ہے، جاننا ہے اور عمل کرنا ہے، اور قرآن کریم اس کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کی تمام بہت آیات میں، صورتوں میں، سورہ القلم میں، اعراف میں، سورہ نجم میں ان اوصاف کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، جس کا ذکر انہوں نے تمام مقررین نے کیا بھی ہے۔ میں آپ کی توجہ دوسری طرف بھی دلانا چاہتا ہوں
کہ وہ بچے جو کہ پاکستانی ہیں اور غیر مسلم ہیں ان تک بھی تو پیغام پہنچانا ہے سچائی اور صداقت کا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ العالمین بھی تھے، تو وہ تمام کے لیے ان کا میسیج ہے۔ اور پھر یہ بچے جو نان بلیورز ہیں، نان مسلم ہیں، میں نہیں جانتا کہ یہاں بلایا ہوا ہے کہ نہیں، ان کو بلانا چاہیے تھا۔ آپ اپنا آئین دیکھیے کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ نتھنگ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ کین بی انیکٹڈ ایز لا، یعنی کہ قرآن اور سنہ کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اگر ایسی بات ہے، اگر یہ منبع اور ماخذ سنت بھی ہے تو ان نان مسلمز کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو شاید وہ قرآن تو نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے اور ریسورسز ہیں جو ان کو بتائیں، جو ان کو یہ بات بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے۔ یعنی میں نے جو مورخین ہیں، محققین ہیں بہت، انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایون صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے ہی اہل مکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہتے تھے۔ صحیح مسلم میں اس کا ذکر موجود ہے، تاریخ ہشام میں یہ موجود ہے، اور پھر بہت سے ویسٹرن جو آتھرز ہیں، اسکالرز ہیں، مصنف ہیں، جن میں کچھ نام شاید میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ان کو ضرور آپ پڑھیں۔ جیسے ٹامس کارلائل ہے، روسو بہت بڑا فلاسفر ہے، مارٹن لنگز، اس نے تو نبی اکرم کے اوپر کتاب لکھی، ڈبلیو مونٹگومری واٹ ہے، ڈیوڈ سیموئل ہے، واشنگٹن ارونگ ہے۔ تو یہ جو مصنف ہیں مغربی جن کو نان مسلم پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ اس کو پڑھیں۔ ایون ایک مصنف آپ نے نام سنا ہوگا، روسی مصنف جس کا لیو ٹالسٹائے، اس نے بھی اپنا اس بات کا اظہار کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات سے متاثر تھا۔ تو میں یہ اس بات پہ ایمفسس کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بچوں کو، اور بچوں میں نان مسلم بچے پاکستانی ہیں، ان کو بھی شامل کریں، ان کو بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ ان کے لیے بھی ہے، آئین بھی ہمارا یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور پیغام رحمۃ للعالمین کا بھی سب کے لیے ہے۔ تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع رسول کی توفیق دے ہمیں، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف سے، خاص طور پہ جو صداقت ہے اور امانت ہے، اس سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔